آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ بعثنی الیکم فقلتم کذبت قال ابو بکر صدقت۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا۔ جب میں نے نبوت کا اعلان کیا، فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میرے اوپر ایمان لے آؤ، تو تم نے اس وقت میری تکذیب کی، مجھے جھٹلایا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخص ہیں کہ جنہوں نے میری تکذیب نہیں کی بلکہ تصدیق کی اور پھر میرے اوپر ایمان لے آئے۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں نے کسی پر اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، تو انہوں نے کچھ وقت کے لیے شک اور تردد کیا، کچھ دلیلیں مانگی۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب میں نے اسلام پیش کیا، اسلام کی دعوت دی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اسی وقت اسلام قبول کر لے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من امین الناس علی فی صحبتہ و مالہ ابو بکر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں لوگوں میں سے اپنے لیے جس کی صحبت کو باعث اطمینان سمجھتا ہوں، اپنے لیے جس کے مال کو باعث اطمینان اور سکون سمجھتا ہوں، وہ صدیق اکبر ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کسی کی صحبت سے مجھے اتنا نفع نہیں ہوا جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت سے مجھے نفع پہنچا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں سے کسی کا مال میرے اتنے کام نہیں آیا کہ جتنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال نے مجھے نفع پہنچایا ہے۔ گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحبت حضور علیہ السلام کے لیے باعث سکون، باعث اطمینان ہے۔ حضور علیہ السلام کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال خرچ کرنا یہ باعث سکون، باعث اطمینان ہے۔ یہ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے 3 چیزیں پسند ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأۃ الصالحہ، مجھے نیک بیوی، نیک عورت پسند ہے۔ فرمایا نماز الصلاۃ قرۃ عینی، نماز تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوسری چیز مجھے نماز پسند ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اچھی خوشبو مجھے پسند ہے۔ یہ 3 چیزیں حضور علیہ السلام کی محبوب تھی۔ حضور علیہ السلام نے اپنے معافی ضمیر کا اظہار فرمایا یہ 3 چیزیں مجھے پسند ہیں۔ تو اس کے جواب میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، کہ فرمایا آپ کا دیدار کرنا، آپ کی زیارت کرنا، آپ کو دیکھنا۔ ایک چیز آپ کو دیکھنا، اور دوسرا آپ پر مال خرچ کرنا، اور تیسرا آپ کی زوجیت میں اپنی بیٹی دینا، آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا۔ کہ یہ چیزیں گننے میں تو 3 ہیں، یعنی آپ کو دیکھنا، آپ کا دیدار کرنا، آپ پر مال خرچ کرنا، آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا۔ یہ 3 اس وجہ سے کہ گننے میں اس وجہ سے کہیں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق، حضور علیہ السلام کے فرمان کی مناسبت ہو جائے، حضور نے 3 شمار کی، 3 باتیں کہیں، اسی وجہ سے میں بھی 3 شمار کروں۔ اصل میں حقیقت میں وہ بات ایک ہی ہے، اصل میں وہ حقیقت میں وہ بات ایک ہی ہے، کئی 3 باتیں نہیں ہیں۔ یوں کہنا چاہیے تھا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گویا کہ یوں فرما رہے ہیں کہ میری جان، میری مال، میری اولاد سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ یہ 3
گننے میں آتی ہیں لیکن حقیقت میں ایک ہی ہیں کہ آپ کو دیکھنا، آپ پر مال خرچ کرنا، آپ کا ذکر آ رہا ہے، آپ کے نکاح میں اپنی بیٹی دینا۔ یہ یوں فرما رہے ہیں سب کچھ، میری زندگی، میری جان، میری اولاد، میرا مال، سب کچھ آپ پر قربان ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ یہ محبت اور عقیدت کی دلیل ہے۔ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کی دلیل کہ جب حضور علیہ السلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غار ثور میں ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جولی بچھا کر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور علیہ السلام سر رکھ کر سو رہے ہیں کہ ادھر سانپ نے ڈسا، جب ڈنگ مارا، زہر کا اثر ہوا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ جب آنسو جاری ہوئے، صدیق اکبر حضور علیہ السلام کا دیدار فرما رہے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں، یہ توجہ نہیں گئی کہ اس بات کی طرف توجہ نہیں گئی، میرے آنسو آ رہے ہیں، پانی گر رہا ہے کہ کہیں حضور علیہ السلام کے چہرے پر نہ گر جائے، کہ اتنا مگن تھے حضور علیہ السلام کے دیدار میں، پتہ ہی نہیں چلا کہ آنسو گر گئے، پتہ ہی نہیں چلا آنسو گر گئے۔ یہ حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت اور عقیدت کی دلیل ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سخی تھے، جس طرح حضور علیہ السلام سخاوت کے پہاڑ، اسی طرح حضور علیہ السلام کے صحابہ خصوصاً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے ہی سخی تھے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں کے لیے کچھ مال، کچھ چندہ دو، کہ اس وقت ایک غزوہ تبوک کے لیے مال جمع کیا جا رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے سوچا آج صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے نمبر لے جاؤں گا، کہ اس وقت میرے پاس مال بہت زیادہ تھا، میرے حالات اچھے تھے، کہ جب میں اپنا مال لے کر آیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عمر کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا آدھا چھوڑ کر آیا ہوں۔ تو پھر اس وقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا مال لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صدیق کہ تم کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کر آیا ہوں، سب کچھ آپ کے قدموں میں رکھ دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت سوچ لیا کہ آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے، آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے کبھی نہیں بڑھ سکتے۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرما دیا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، ان قریب اتقیٰ کو آزاد کیا جائے گا۔ یہاں اتقیٰ سے مراد کون ہے؟ اتقیٰ کا معنی ہوتا ہے گناہوں سے بچنے والا، اتقیٰ متقی سے نکلا ہے، متقی وہ ہے جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، گناہوں سے بچنے والا ہو، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات پر عمل کرنے والا ہو، فرمانبرداری کرنے والا ہو، تمام گناہوں سے بچنے والا ہو۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتقیٰ کا لقب دیا، یعنی سب سے بڑے متقی، سب سے بڑے پرہیزگار، سب سے بڑے فرما بردار، سب سے بڑے گناہوں سے بچنے والے، یہ صدیق اکبر کے لیے کہا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، کہ ہم نے اتقیٰ کو جہنم کی آگ سے آزاد کر دیا۔ یہاں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، پچھلی آیت میں اشقا کا لفظ ہے، یعنی سب سے بڑا بدبخت، سب سے بڑا پرہیزگار، ایک پچھلی آیت میں بدبخت کا ذکر آیا اور اگلی آیت میں کہ خوش بخت کا ذکر آیا۔ سب سے بڑا بد نصیب کون ہے؟ وہ اشقا ہے۔ وہ اشقا کون ہے؟ امیہ بن خلف، وہ بڑا مالدار تھا، تاجر تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا لیکن بخیل تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بدبخت بنا دیا، سب سے بڑا بدبخت بنا دیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مالدار تھے لیکن اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اتقیٰ بنا دیا، یعنی متقیوں کا متقی بنا دیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ درجہ دیا اور فرمایا یہ مال خرچ کرنا کہ اپنے فائدہ کے لیے نہیں، کسی احسان مند کے لیے نہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ
من نعمت تجزا، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، یہ مال انہی لوگوں پر خرچ کرتے ہیں جو لاچار اور کمزور ہیں۔ فرمایا ان لوگوں پر مال خرچ کیا گیا کہ جن کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی احسان نہیں تھا، یعنی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی احسان کا بدلہ چکانے کے لیے کہ احسان کو ختم کرنے کے لیے ان کو آزاد کیا ہو یا ان کی ضرورت پوری کی ہو یا ان کی حاجت پوری کی ہو، ایسے نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک پہلی صورت تو یہ تھی اس کا صدیق اکبر پر احسان ہو، دوسری صورت یہ ہے کہ صدیق اکبر یہ سوچ رہے ہوں کہ اب سے میرا ان پر احسان ہو گیا۔ فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کسی پر مال خرچ کرنا، کسی کو آزاد کرنا، کسی کمزور کے کام آنا، یہ صدیق اکبر کا کوئی احسان نہیں ہے، احسان کی وجہ سے نہیں، بلکہ معرفت کے لیے نہیں، مشہور ہونے کے لیے نہیں، نام کے لیے نہیں، کہ دنیا کی خاطر نہیں۔ فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَىٰ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے کہ اللہ راضی ہو جائیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کیا۔ کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کمزور لوگوں کو آزاد کرتے تھے، غلاموں کو آزاد کرتے تھے، انہی غلاموں کو آزاد کرتے تھے جو اتنے کمزور ہوتے کوئی کام نہیں کر سکتے، یعنی آگے مستقبل میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس احسان کا بدلہ چکا سکیں، ایسے لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اے بیٹے، اگر آپ نے کسی پر احسان کرنا ہے، کسی کو آزاد کرنا ہے، کسی کی ضرورت پوری کرنی ہے تو انہی کی ضرورت پوری کرو کہ جن کے پاس کچھ ہو، طاقت و مال جائیداد ہو، کہ آگے چل کر وہ آپ کی مدد کر سکے، آپ کے احسان کا بدلہ چکا سکے۔ کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت بیان کیا، فرمایا کہ یہ میں سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ اسی وجہ سے قرآن نے فرما دیا اِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَىٰ، کہ اللہ کی رضا کے لیے مال خرچ کر رہے ہیں۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے بڑے عالم، ہم میں سے سب سے زیادہ سمجھنے والے، ہم میں سے